بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور سب سے اچھی خبر، سب سے بڑی خبر کہ ایک جو سلسلہ چل رہا تھا، ایک ڈرامہ، میں تو ڈرامہ ہی کہوں گا، ایک ڈرامہ چل رہا تھا، اس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ لیکن یہ جو ڈراپ سین ہوا ہے یہ پاکستان کے حق میں بہت بہتر ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں، آنے والے ہفتہ 10 دنوں میں آپ کو بہت ہی اچھی خبریں پاکستان سے ملنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ لاہور میں ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ اہم ترین، اور اس میں عمران خان صاحب، صدر مملکت اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اور کچھ انڈائریکٹ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، کچھ پیغام رسانی ہوئی ہے۔ دوسری جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے لندن میں وزیر اعظم شہباز شریف پاکستان سے غائب تھے، پہلے گئے مصر اور وہاں سے آ گئے تھے لندن، اور لندن سے واپس جانے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مسلسل ملاقاتیں ہو رہی تھیں نواز شریف صاحب سے، اور بات چیت چل رہی تھی، اور پھر جناب باجوہ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، ڈائریکٹ تو نہیں ہو رہی تھی، انڈائریکٹ ہو رہی تھی۔ درمیان میں کچھ لوگ موجود تھے، خواجہ آصف صاحب تھے، ملک احمد خان تھے، اور دوسری جانب باجوہ صاحب کے جو سسر ہیں جنرل اعجاز وہ بھی تھے، اور یہ سارا ایک بیچ بچاؤ چل رہا تھا، کھچڑی وچڑی پک رہی تھی، ڈیڈ لاک، بدترین قسم کا ڈیڈ لاک تھا۔ اسی لیے شہباز شریف صاحب نے پاکستان جانے سے بھی معذرت کر لی تھی، نواز شریف صاحب سے چرنوں میں بیٹھے تھے، بات چیت چل رہی تھی، باؤ جی کو منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بالآخر باؤ جی کے ساتھ معاملات سیٹلمنٹ ہو گئی ہے، لیکن اس سے پہلے جو فائنل سیٹلمنٹ ہوئی ہے وہ ہیں سارے سیاسی کھیل کے اہم ترین کھلاڑی عمران خان صاحب، اور عمران خان صاحب نے اپنی بات منوا لی ہے۔ دو تین باتیں کہیں گئی پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران۔ نمبر 1، عمران خان صاحب نے سب سے پہلے تو ایک بات کی، اور وہ بات یہ کی کہ جناب کوئی بھی آرمی چیف آئے، نہ ہی ہم اپنی پسند کا، نہ ہی میرا کوئی آرمی چیف ہے، نہ ہی میرا کوئی آرمی چیف ہے، نہ ہی میرا کوئی الیکشن کمیشن کی کوئی معاملہ ہے، نہ ہی میرا کوئی پسندیدہ جج ہے، اور نہ ہی ہم چیئرمین نیب کو لگوانا چاہتے ہیں۔ 3 باتیں، نہ آرمی چیف، نہ جج، نہ ہی چیئرمین نیب، ان سے ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو آئے، جس نے آنا ہے آئے، جس نے جانا ہے جائے، یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے انڈائریکٹ یہ کنوے کر دیا کہ آرمی چیف جو بھی آئیں گے، ہمیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں، کسی سے کوئی شخصی اختلاف نہیں، شخصی تضاد نہیں، اور نہ ہی کوئی پرسنالٹی کلیش ہے، کیونکہ ایک تواتر سے بات کہی جا رہی تھی کہ جناب عاصم منیر صاحب سے کی وجہ سے، کہ جناب عاصم منیر صاحب سے جی عمران خان صاحب کو مسئلہ ہے، تو انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارا جو اصل یہ تنازع ہے وہ کھڑا تو کر رہے تھے جاتی عمرہ اور لندن سے، جو ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے، اور ادھر ادھر سے جو پروپیگنڈا چل رہا تھا، اور کچھ خبریں فیڈ کی گئی تھیں جہاں عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، پھر ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، وہ ایک اور جگہ سے کی گئی، کیونکہ جہاں عاصم منیر جو ہیں ایک شریف النفس انسان ہیں، اور اس طریقے سے ان کو بھی ایک متنازع، سب کو متنازع بنا دیا گیا۔ میں پچھلا ویلاگ سن لیں ذرا، اس میں نے بتا دیا کہ کتنا گند گھولا گیا ہے محض ذاتی مفاد کے لیے۔ بہرحال اب جو چیز ہے، عمران خان صاحب سے جو پچھلے 48 گھنٹوں میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، یہ اب آپ لاہور میں بیٹھے ہیں، میں تو لاہور سے دور ہوں، تو لاہور میں جو موجود ہیں باخبر حلقے، تو ان کو میں کہوں گا ضرور چیک کریں، کیونکہ لاہور میں معاملات سیٹ ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کے پاس بعد پھر اسد عمر صاحب نے بھی، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی، اور فواد چودھری صاحب نے بھی، سب نے یہ کہہ دیا ہے جناب ہمارا مسئلہ آرمی چیف نہیں، ہمارا مسئلہ جج نہیں، ہمارا مسئلہ چیئرمین نیب نہیں، ہم صرف اور صرف الیکشن چاہتے ہیں، ہمارا مقصد، ہمارا مطالبہ صرف الیکشن ہے، عام انتخابات، اور ہم اس گورنمنٹ کو کسی بھی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے۔ بالآخر یہ بات مان لی گئی ہے، عمران خان صاحب کی یہ بات مان لی گئی ہے، اور یہ بات اس لیے بھی مانی گئی ہے کہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی تھیں کہ جناب یہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کا فیڈ بیک بہت ہی برا آ رہا ہے، اور خاص طور پہ یہ جو نیب ترامیم ہیں، نیب ترامیم جو کی گئیں، اس میں ہمیں کیا ملا؟ ہم نے صرف منہ کالا کیا ہے، اور افواج پاکستان متنازع ہو رہی ہے، اور یہ لیڈرشپ کے فیصلے ہیں جانے والی لیڈرشپ کے،
ان فیصلوں سے نقصان ہو رہا ہے اداروں کو، اور یہ وزن جو ہے ہم نہیں اٹھا سکتے۔ یہ بات درست ہے کہ جو نیب میں ترامیم ہے، نیب ترامیم کا بہت زیادہ فکر جو تھی وہ جنرل صاحب کو تھی، وہ کسی اور کو نہیں تھی۔ اس کی میں آئی وٹنس ہوں، ذاتی طور پہ بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ کوشش کی گئی تھی، اور یہ پورے کا پورا ایز اٹ یہی بل جو اب منظور ہوا نا، یہی بل پہلے سے تیار تھا، یہ بھیجا گیا تھا۔ اسد کیسر صاحب کو بھی معلوم ہے، ان سے بھی معلوم کریں، ان کو بھی پتہ ہے، ان کو بھی بڑا پریشر ڈالا جا رہا تھا ہر صورت میں، اور کچھ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی بلا کر کہا گیا تھا یہ معیشت نہیں چلنی، یہ نہیں ہونا، وہ نہیں ہونا، اور یہ کاروباری لوگ بھی تنگ ہیں، سیاستدان بھی تنگ ہیں، کتنے لوگوں کو پکڑیں گے، احتساب ہمارا مسئلہ نہیں ہے، معیشت چلنی چاہیے، پہیا چلنا چاہیے۔ اس طرح کی بے شمار جو ہیں بے تکی لاجکس جو تھیں وہ دی جا رہی تھیں۔ عمران خان صاحب نے اس سے انکار کر دیا تھا، بالکل 100% انکار کر دیا تھا عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں اپنا آنکھوں دیکھا حال بتا رہا ہوں کہ یہی بل، یہ جو اب منظور ہوا، یہی بل ایز اٹ از، کوئی ایک لفظ نہیں آگے پیچھے کیا گیا۔ اس کے بعد یہ بل آیا بھی جن صاحب کی طرف سے ہی تھا، کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب نے جو بات کی ہے وہ غلط نہیں کی۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے اب سارے کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا، اور مسلم لیگ نواز اس معاملے میں بڑی سمارٹ ہے کہ آہستہ آہستہ وہ کیا کہنا چاہیے، ڈسکلوز بھی کر رہے ہیں، ایکسپوز بھی کر رہے ہیں، ساری باتوں کو ایکسپوز کر دیا انہوں نے۔ رجیم چینج کی ایک ایک بات کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا کہ جناب یہ ہمارا مسئلہ نہیں تھا، تحریک عدم اعتماد اور یہ رجیم چینج، یہ تو ہمیں گھر سے بلا کے کہا گیا تھا۔ تو بہرحال اب یہ چیزیں آہستہ آہستہ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ایک تو نیب کی وجہ سے فوج کے اندر کہ جناب یہ سارا آپ نے گند اکٹھا کر دیا ہے لا کے، تو اس کو فوج کیسے، کیونکہ اس وقت فوج اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال ایک تو یہ ایک گڈ سائن ہے کہ آرمی چیف عمران خان صاحب بالکل پیچھے، انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، جو بھی آرمی چیف آئیں گے ہمارے لیے قابل قبول، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمبر 1 اس میں جنرل عاصم آئیں، جنرل ساحر آئیں، جنرل اظہر عباس آئیں، جنرل نعمان آئیں، کوئی بھی آئے، اور یہ اب 4 نمبر تک ہی معاملہ رہے گا، نمبر 4 تک، اس سے آگے نہیں جائے گا۔ اب ہے معاملہ اگلا جو ہے وہ ہے سمری کب موو ہونی ہے، بنیادی بات، اور اس سمری میں نام عاصم صاحب کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ اگر تو باجوہ صاحب قبل از وقت چھوڑ دیتے ہیں اپنی جاب تو پھر تو وہ ہے، ورنہ پھر عاصم صاحب کو 27 تاریخ کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے، اور یہ ہے جوائننگ اس کی ہے 29 تاریخ کو۔ تو اس لیے اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے، جبکہ دوسری جانب اگر عاصم صاحب کو ہم مائنس کر دیتے ہیں تو پھر سینیورٹی 3 کی بنتی ہے، وہ ہے ساحر شمشاد مرزا، اظہر عباس اور جنرل نعمان NDU، تو یہ 3 کی بنتی ہے۔ اب 3 میں سے 2 نام لیں گے یا پھر 4 میں سے 2 نام لیں گے، تو اس لیے اب ہم کسی قسم کی کوئی قیاس آرائی نہیں کرنا چاہتے۔ میں اگین کہوں گا کہ 4 کے چاروں جو ہیں وہ آنریبل ہیں، پروفیشنل ہیں، اور جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ آرمی چیف بن جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ادھر لندن کی بات بتا دوں، لندن میں بھی سٹے کیا گیا، وہ اسی لیے کیا گیا تھا، شہباز شریف صاحب رکے تھے کہ ایک ہی دفعہ یہاں سے فائنل کر کے جائیں، اگر یہ قضیہ ختم نہ ہوتا تو شہباز شریف صاحب نے واپس نہیں جانا تھا، اور پھر یہیں سے ہی کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا، کیونکہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے سوچا جا رہا تھا جب باجوہ صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیں اور ان کو 2 دن پہلے ریٹائر کر دیں، پھر لگا دیں، اور پھر سمری آئے یا نہ آئے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، براہ راست نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے، اس طریقے کی باتیں سوچی جا رہی تھیں۔ جنرل باجوہ کو فارغ کر کے جنرل نذیر مرزا کو آرمی چیف کا دے دیا جائے، ایڈیشنل چارج دے دیا جائے، اور ٹل فردر آرڈر، اور پھر اپنی مرضی سے جو ہے آرمی چیف لگا دیا جائے۔ تو اس طرح کی بے یقینی کی صورتحال کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب لندن سے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب سے بھی طے ہو چکا ہے، اور ان کو بھی کنوے کر دیا گیا ہے کہ کوئی ایڈونچر مس ایڈونچر کرنے کی کوشش نہیں کرنی، لہٰذا جی اس معاملے کا ڈراپ سین ہو گیا ہے، اس مسئلے کا نئے آرمی چیف کی تقرری کا ڈراپ سین باقاعدہ طور پہ ہو چکا ہے، اور اچھے پازیٹیو مینرز میں ہوا ہے، اور اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کرائسس جو ہے وہ الحمدللہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے
جو ہے اب وہ حجتیں کر رہے ہیں کہ احسن اقبال صاحب کا سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا کہ جناب آرمی چیف کو میرٹ پہ لگانے کی باتیں کرنے والے بتائیں عثمان بزدار صاحب کو کیسے کس میرٹ پہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا۔ اب یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انسان کا جب ہل جائے تو پھر یا وہ بہت زیادہ پڑھ لکھ جائے تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ احسن اقبال صاحب حالانکہ سمجھدار آدمی ہے، عثمان بزدار ایک وزیر اعلیٰ ہے، پولیٹیکل پارٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پولیٹیکل پارٹی کی اپنی مرضی ہے، جیسے مسلم لیگ نواز کی مرضی ہے ویسے پی ٹی آئی کی مرضی ہے، اس پیپلز پارٹی کی مرضی ہے۔ اس میں عثمان بزدار صاحب اور نئے آرمی چیف دونوں کے میرٹ کا سمجھ نہیں آیا احسن اقبال صاحب کیا کہنا چاہیں، سوائے اس کے کہ متنازع سے متنازع تر بناتے جائیں۔ تو بہرحال یہ ایک بڑا ایونٹ جو ہے بالآخر یہ ہو گیا ہے۔ اب کوئی ایڈونچر نہیں ہوگا، کوئی مس ایڈونچر نہیں ہوگا، اور شہباز شریف صاحب پاکستان پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہوں گے، تو معاملات ختم۔ اور اب اگلی بات ہے، ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ دکھایا کوئی جاتا ہے، لگایا کوئی جاتا ہے۔ یہ ماضی میں بھی ہو چکا ہے، یہ جنرل باجوہ صاحب کی طرف دفعہ بھی ہوا، جنرل راحیل شریف صاحب کی بار بھی یہی ہوا، جنرل کیانی کی دفعہ پرویز مشرف صاحب نے ان کو پہلے وائس آف چیف آرمی آیا، پھر درمیان میں بڑے نشیب و فراز آئے، پھر ان کو سیک کرنے کی باتیں کی گئیں، لیکن بالآخر کیانی صاحب ہی بنے تھے۔ اور کیانی صاحب کے بعد راحیل شریف، کیونکہ راحیل شریف صاحب بھی تیسرے چوتھے نمبر پہ تھے، ان کو لیا گیا تھا، پہلے نمبر پہ نہیں لیا گیا تھا۔ اور جنرل زبیر صاحب کو بنایا گیا تھا، جنرل زبیر کو بنایا تھا کیا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد باجوہ صاحب چوتھے نمبر پہ تھے اگین، جو پہلے 3 نمبر تھے ان کو نہیں لیا گیا تھا، اور جنرل ندیم رضا کو پہلے جنرل زبیر کو اور دوسرے ٹینور میں جنرل ندیم رضا کو بنایا گیا۔ تو جنرل ندیم رضا کے معاملے میں بھی کافی ہوا تھا، گڑبڑ ہوئی تھی، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کسی وقت کیا ہوا تھا معاملہ، اس کی بھی ایک ڈیٹیلز ہیں الگ سے۔ بہرحال اور اب بھی جو ہے جنرل نعمان کا نام ایک دفعہ پھر جنرل نعمان کا نام آ گیا ہے جی سامنے۔ اب جنرل عاصم یا پھر جنرل نعمان، ان دو میں سے ایک کو کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف ہوں گے، اور ساحر شمشاد اور اظہر عباس ان دونوں میں سے ایک ہوں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، یعنی کہ پہلے چاروں میں سے فائنل کیا جائے گا۔ عاصم منیر، جنرل نعمان آرمی چیف کے لیے، جنرل ساحر شمشاد اور جنرل اظہر عباس چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے لیے۔ تو ایک خوش آئند اطلاع ہے، اچھی خبر ہے کہ بالآخر یہ کیوس جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ اب اگلے ہفتے شاید پروسیس شروع ہو جائے، سمری آ جائے، اور اس سے اگلے ہفتے جو ہے وہ معاملہ حل کر لیا جائے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔